حضور علیہ السلام نے امت کو یہ ہدایت فرمائی، قبریں پکی نہ بناؤ، قبروں پہ عمارتیں نہ بناؤ، منع فرمایا آپ نے۔ یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے فتح مکہ کے بعد بھیجا، فرمایا جاؤ جو قبر تمہیں اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو۔ آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ قبریں پختہ بنائی جائیں، قبریں کچی بناؤ۔ حضور علیہ السلام کی سخت ہدایت ہے، تمام صحابہ کی قبریں کچی بنی۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر تو حضور کے ساتھ دفن ہے، حضرت عثمان کی قبر کچی بنی۔ غزوہ احد کے شہداء کچی قبریں تھیں، بدر کے شہداء کچی قبریں تھیں۔ آپ نے پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور۔ علی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو، گرا دو، لیکن امت کے لیے یہ حکم تھا۔ نبی کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کے احکام امت سے جدا ہوتے ہیں، بعض احکام نبی کے امت سے جدا ہوتی ہیں، نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ میں اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور سو جاتے تھے، حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ یاد رکھو، میرے اور آپ کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک وقت میں 11 نکاح فرمائے، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ نے کل 11 نکاح فرمائے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، مجھے آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، آپ سامنے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ حضور کی خصوصیت۔ مجھے اور آپ کو سامنے کی بات نہیں سنائی دیتی، اللہ کے نبی قبر کی آوازیں بھی سن لیا کرتے تھے، برزخ کی آوازیں بھی سن لیا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی آنکھ دیوار کے پیچھے کام نہیں کرتی، اللہ کے نبی کی آنکھ نے قبر میں ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے پھرتے ہوتے ہیں کہ جی نبی کا روزہ یہ بھی بدعت ہے، نعوذ باللہ، تم خود بدعت ہو۔ نبی کا روزہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا تھا اور صحابہ نے اس کو قبول کیا تھا، اور یہ ابو بکر کا فیصلہ امت کا اجماع بن گیا، صحابہ کا اجماع بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند روزے کو نہیں مانتے۔ میں شیر آباد والوں تمہیں ایک پختہ بات بتا رہا ہوں، مستند بات بتا رہا ہوں۔ یہ روضہ اطہر، یہ گنبد خضرا علماء دیوبند کے علم کی برکت سے بچا ہوا ہے، ورنہ سعودی حکومت اس کو گرا چکی ہوتی۔ یقین رکھو وہ گرانے لگے تھے گنبد خضرا کو جب سعودیوں کی حکومت آئی، عبدالعزیز آل سعود کی حکومت آئی تو وہاں بڑے بڑے جبے کبے بنے ہوئے تھے، اس نے سارے گرا دیے۔ جنت البقیع میں عمارتیں بنی ہوئی تھی وہ اس نے گرا دی، ساری گرا دی، چونکہ ان کے مذہبی رہنما شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تھے، اور وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نام لیوا تھے، اور وہ اس بارے میں بہت سخت تھے۔ اب مسئلہ آ گیا، ساری قبروں سے انہوں نے عمارتیں گرا دیں، کبے گرا دیے۔ اب حضور کے روزے کی بات آئی تو یہ سلفی علماء اور شیخ عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ان کی پوری جماعت، انہوں نے کہا اس کو بھی گراؤ، اور سعودی حکومت پابند تھی اس بات کی کہ جو کچھ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی یا اس کی آل فتویٰ دے گی یا اس پر عمل کریں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے پوری دنیا سے علماء بلائے، پوری دنیا سے علماء بلائے۔ اس نے کہا کہ یہ اہم مسئلہ ہے، پوری امت کے علماء سے رہنمائی اور مشورہ ضروری ہے۔ اس نے پوری امت سے علماء بلائے، علماء آئے، اس پر کئی دن تک بحث ہوتی رہی کہ قبروں کو پکا بنانا جائز نہیں ہے، تو حضور کی قبر کے اوپر یہ جو گنبد خضرا ہے یہ کیوں ہے، اس کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کوئی حمایت کر رہے تھے، کوئی مخالفت کر رہے تھے۔
दारुल देवबंद में सऊदी हुकूमत ने दावतनामा भेजा, अपना नुमाइंदा भेजो, तो वहाँ दारुल देवबंद से शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए। उलमा की तकरीरें सुनते रहे। जब उनकी बारी आई तो शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर बड़ी पुरमग़ज़ इल्मी तकरीर फरमाई, अरबी में फरमाई, और फरमाया यही बात जो अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि कब्रों को बिल्कुल पक्का बनाना जायज़ नहीं है, लेकिन यह उम्मत के लिए है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू बकर ने बयान की थी, नबी जहाँ वफ़ात पाते हैं वहीं दफन होते हैं, और हुज़ूर की वफ़ात चूँकि कमरे में है लिहाजा हुज़ूर की कब्र भी कमरे में रहेगी। सहाबा ने कब्र कमरे में बनाई, इमारत में बनाई, और सब सहाबा ने इस पर इत्तेफाक किया, इजमा बन हो गया। जब इस बात पे इजमा हो गया सहाबा का कि हुज़ूर की कब्र अतहर, रोज़ा अतहर वो कमरे में होगा, जब सहाबा का इजमा हो गया तो किसी को अब ये क्या मजाल है कि वो अबू बकर के हुक्म को तोड़े, सहाबा के इजमा को तोड़े, ये नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा मुझे इस शेख की बात समझ में आ गई है, बस ये गुंबद खजरा रहेगा, ये गुंबद खजरा रहेगा। अल्लाह उसकी रौनक को क़यामत तक बरकरार रखे, आमीन कहो। वहाँ अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं।